اس کی بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع، یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیں، آپ سوال کریں اس سے پورا کیا جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کی سفارش پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت ضروری ہے۔ کسی شخص کی سفارش پیش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضروری ہے۔ اللہ اگر اجازت نہیں دیا تو کسی کا اختیار نہیں ہے وہ سفارش کر لے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت ہی نہیں دیں گے تو کون ہے جو اس کی سامنے دم مار سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے میرے دوستو جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی پاس سفارش کر سکے، اپنا دم مار سکے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ کائنات میں افضل ترین ہستی حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ قیامت والے دن جب مخلوق سخت مشقت اور مشکلات میں تکلیف میں ہوگی تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کی کوئی مقرب ہستی اس کی پاس سفارش کرے۔ قیامت کے دن انتہائی مشکلات میں، تکلیف کے اندر میرے دوستوں بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ اپنے میرے دوستوں سفارش کے لیے کسی مقرب ہستی کی پاس سفارش کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو مخلوق کی تکلیف کی پیش نظر حساب و کتاب شروع کرے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، کل قیامت کے دن ایک بالشت سر کے اوپر ایک بالش سورج سر کے اوپر ایک بالشت اوپر ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں نہاتے ہوں گے، سارے ننگے یا نفسی کرتے ہوں گے۔ کیا ان کی حالت ہوگا اس وقت میرے دوستوں؟ یہ اپنے سفارش کے لیے کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے، کہ اللہ کی جو مقرب ہستی ہوں گے ان کی بات جائیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کی جائے۔ ہم انتہائی تکلیف میں ہیں، انتہائی مصیبت میں ہیں، تاکہ ہمارے حساب و کتاب بھی شروع کریں۔ اب مخلوق اللہ کی برگزیدہ انبیاء کی پاس بھی جائے گا، انبیاء کی بات جائیں گے، مخلوق اللہ کی برگزیدہ ہستی کون ہے بھائی؟ انبیاء کرام، ان کی بات جائیں گے کہ ان کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، مگر میرے دوستوں کوئی بھی اس کام کی ہمت نہیں کر پائے گا، کوئی بھی اس کام کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ بالآخر لوگ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اپنے آپ فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت خود اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 10 سال تک سجدہ میں پڑے رہیں گے، 10 سال تک سجدہ میں پڑے رہیں گے۔ اس کی بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع، یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیں، آپ سوال کریں اس سے پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں اس کو قبول کیا جائے گا، آپ سفارش کریں اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی اجازت کی بغیر اس کا سب سے برگزیدہ اور امام الانبیاء بھی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستوں اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا واشفع تشفع، نا آپ سفارش کریں اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی اجازت کی بغیر اس کا سب سے برگزیدہ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سفارش کرنے کی بھی جرات نہیں کریں گے میرے دوستوں۔ اس کی بعد شفاعت صغریٰ ہے جو امت کی گناہگاروں کی حق میں ہوگی۔ اللہ کے نبی کو جب حکم ہو گئے اجازت کی بغیر نہیں کر سکتے، جب اللہ کے رسول کی اجازت ہوگی کہ آپ سفارش کریں، 10 برس تک سجدہ میں اللہ کے رسول پڑے رہیں گے۔ بعض لوگوں کی حق میں دوزخ جن کے اوپر واجب ہو چکی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول کی اجازت ہوں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیے جائیں گے۔